بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ رابع میں سبق نمبر 139 کو پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے مزارعت میں بیج کو مد نظر رکھتے ہوئے پیداوار کے مختلف احکام۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَالْخَارِجُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ وَإِسْتِحْقَاقُ الْأَجْرِ بِالتَّسْمِيَّةِ وَقَدْ فَسَدَتْ فَبَقِيَ النَّمَاءُ كُلُّهُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ قَالَ وَلَوْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ رَبِّ الْأَرْضِ فَلِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِهِ لَا يُزَادُ عَلَى مِقْدَارِ مَا شُرِطَ لَهُ مِنَ الْخَارِجِ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِسُقُوطِ الزِّيَادَةِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ بَالِغًا مَا بَلَغَ لأنه استوفى منافعه بعقد فاسد فيجب عليه قيمتها إذ لا مثل لها وقد مر في الإجارات وإن كان البذر من قبل العامل فلصاحب الأرض أجر مثل أرضه لأنه استوفى منافع الأرض بعقد فاسد فيجب ردها وقد تعذر ولا مثل لها فيجب رد قيمتها وهل يزاد على ما شرط له من الخارج فهو على الخلاف الذي ذكرناه۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب مزارعت فاسد ہو گئی تو پیداوار بیج کے مالک کے لیے ہوگی، اس لیے کہ یہ اسی کی ملکیت کی بڑھوتری ہے۔ وَإِسْتِحْقَاقُ الْأَجْرِ، اور دوسرے آدمی کا اجرت کا مستحق ہونا وہ مقرر کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وقد فسدت، اور وہ تسمیہ فاسد ہو گیا تو فبقی النماء کلہ، تو ساری کی ساری بڑھوتری بیج والے کے لیے ہوگی۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ الْبَذْرُ، اگر بیج زمین کے مالک کی جانب سے ہو تو عامل کو اس کی اجرت مثلی ملے گی، اور وہ اجرت مثلی لا یزاد علی مقدار ما شرط له من الخارج، تو کام کرنے والے کے لیے اجرت مثل ہوگی جو زیادہ نہیں ہوگی اس مقدار سے جس کی شرط پیداوار سے لگائی گئی ہے، اس لیے کہ عامل زیادتی کو ساقط کرنے پر راضی ہے، اور یہ حضرات شیخین رحمہم اللہ کی رائے ہے۔ وقال محمد، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عامل کو اجرت مثلی دی جائے گی وہ جہاں تک بھی پہنچے، وہ جتنی بھی بن جائے۔ لأنہ استوفى منافعہ، اس لیے کہ زمین کے مالک نے اس عامل کے منافع کو عقد فاسد کے ذریعے حاصل کیا ہے۔ فیجب علیہ قیمتها، اس لیے اس زمین کے مالک پر ان منافع کی قیمت لازم ہوگی۔ اذ لا مثل لها، اس لیے کہ منافع کی مثل موجود نہیں ہے۔ وقد مر، اور یہ بحث کتاب الاجارات میں گزر چکی ہے۔ وإن كان البذر، اور اگر بیج کام والے کی جانب سے ہو تو فلصاحب الارض اجر مثل ارضہ، تو زمین والے کو زمین کی اجرت مثلی وہ مل جائے گی۔ لأنہ استوفى، اس لیے کہ اس عامل نے زمین کے منافع کو عقد فاسد کے ذریعے حاصل کیا ہے۔ فیجب ردها، لہذا اس پر ان منافع کو لوٹانا واجب ہے۔ وقد تعذر، اور منافع کو لوٹانا تو مشکل ہے۔ ولا مثل لها، اور ان منافع کا مثل بھی نہیں ہے، لہذا ان منافع کی قیمت کا لوٹانا واجب ہوگا۔ وَهَلْ يُزَادُ عَلَى مَا شُرِطَ لَهُ مِنَ الْخَارِجِ، اور کیا پیداوار کی اس مشروط مقدار سے اس اجرت کو بڑھایا جائے گا
فهو علی الخلاف الذی ذکرناہ، تو یہ اسی اختلاف پر ہے جس کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا تعلق بھی گزشتہ سبق کے ساتھ ہے۔ خلاصے کے طور پہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں گے کہ ہمارے آج کے سبق میں بھی بیج سے متعلق ہی گفتگو ہو رہی ہے کہ جو بیج ڈالے گا پیداوار اسی کی ہوگی۔ اگر زمین والا بیج ڈالے تو عامل کے لیے اجرت مثلی ہوگی، اگر عامل بیج ڈالے تو زمین والے کو اپنی زمین کا کرایہ اجرت مثلی کے لحاظ سے دیا جائے گا۔ آئیے اب اپنی عبارت کو دیکھتے ہیں۔ امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا فَسَدَتِ الْمُزَارَعَةُ، کہ جب مزارعت کسی بھی وجہ سے فاسد ہو گئی تو اب پیداوار بیج والے کی ہوگی۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ، اس لیے کہ بیج اسی کی ملکیت میں تھا اور اسی کی ملکیت میں بڑھوتری ہوئی ہے، اسی کا بیج پھلا پھولا ہے۔ اب پیداوار تو بیج والے کو مل گئی تو دوسرے کا کیا کریں گے؟ تو یہاں سے اس کی وضاحت کر رہے ہیں وَإِسْتِحْقَاقُ الْأَجْرِ بِالتَّسْمِيَّةِ، تو یہاں اس عبارت میں آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں گے کہ یہاں یہ لفظ اجر بعض کتابوں میں الآخر ہے، وَإِسْتِحْقَاقُ الْآخَرِ دوسرے کا مستحق ہونا، یعنی پیداوار تو بیج والے نے لے لی تو اب دوسرے کو جو استحقاق ہے اس کا جو حق یہاں پہ بنا ہوا ہے، تو آخر دوسرے کا استحقاق بالتسمیت مقرر کرنے کی وجہ سے ہے۔ بعض محققین کے مطابق آخر نہیں ہے بلکہ اجر کا لفظ ہے واستحقاق الاجر بالتسمیت، کہ اجرت کا استحقاق وہ مقرر کرنے کی وجہ سے ہے کہ زمین کے مالک کو تو پیداوار مل گئی لیکن جو دوسرا آدمی ہے اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تو مقرر کیا گیا ہوگا، لہٰذا جب اس کے لیے کچھ نہ کچھ مقرر کیا گیا ہے تو وہ اجرت کا مستحق ہے۔ تو مثال کے طور پہ اگر احمد اور حماد کے درمیان یہ معاملہ طے ہوا تھا کہ احمد زمین کا مالک ہے، حماد عامل ہے، تو یہ طے کیا تھا کہ جو عامل ہے اس کو تہائی ملے گا، کہ ہم مزارعت کرتے ہیں تو عامل کو تیسرا حصہ ملے گا۔ تو فرض کرتے ہیں کہ 18 بوری گندم کی پیداوار وہاں سے ہوئی تو اس میں سے تہائی یعنی 6 بوریاں یہ عامل کی بنتی ہیں، تو عامل اجرت کا مستحق بنتا ہے بالتسمیت مقرر کرنے کی وجہ سے کہ یہاں ایک تہائی مقرر ہوا ہے اور اس تہائی کا مقرر ہونا ہی یہ سبب ہے دوسرے شخص کے لیے اجرت کے ملنے کا۔ اگر مقرر نہ ہوتا تو پھر معاملہ کسی اور طرز سے حل کیا جاتا، لیکن چونکہ یہاں مقرر کیا گیا ہے لہذا وہ اجرت کا مستحق ہے۔ لیکن اب ہوا یہ کہ وہ مزارعت تو پوری نہیں ہوئی جس میں یہ طے ہوا تھا کہ جو عامل ہے حماد اس کو کل فصل کا تیسرا حصہ ملے گا۔ وقد فسدت، تو اب معاملہ یہ ہوا کہ یہ مزارعت فاسد ہو گئی۔ جب مزارعت فاسد ہو گئی فبقی النماء کلہ لصاحب البذر، تو اب یہاں پیچھے بیج والے کی اپنی بڑھوتری ہی بچ گئی۔ بیج کا مالک وہی ہے جو زمین کا مالک بھی ہے یعنی احمد، تو فبقی النماء کلہ لصاحب البذر، تو باقی رہ گئی ساری کی ساری پیداوار بڑھوتری بیج والے کے لیے۔ چونکہ فساد ہو گیا تو فساد کے بعد جو پیداوار ہوتی ہے وہ ضابطہ آپ کے ذہن میں ہے کہ بیج والے کی ہوا کرتی ہے۔ جو فریق ثانی ہوتا ہے، اب وہ فریق ثانی بہت ممکن ہے کہ زمین کا مالک ہو، بہت ممکن ہے کہ عامل ہو، یعنی بیج اگر عامل نے ڈال رکھا ہوگا تو پیداوار ساری عامل کو مل جائے گی، زمین کے مالک کو اس کا کرایہ ملے گا، اور اگر زمین کے مالک نے بیج ڈال رکھا ہے تو پھر عامل اس کو مزدوری دی جائے گی۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ رَبِّ الْأَرْضِ، اب یہاں اس کی تفصیل کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر بیج زمین کے مالک نے ڈالا ہو، زمین کا مالک احمد ہے، بیج بھی احمد کا، زمین بھی احمد کی، تو اب کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں فَلِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِهِ، جو عامل ہوگا یعنی حماد اس کو اجرت مثلی دی جائے گی۔ فَلِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِهِ لَا يُزَادُ عَلَى مِقْدَارِ مَا شُرِطَ لَهُ مِنَ الْخَارِجِ، تو اس میں اجر مثلی کیا ہے اور
پیداوار میں سے جو مقرر کیا گیا تھا یہ کیا ہے؟ ایک دفعہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، اجرت مثلی سے مراد یہ ہے کہ اس علاقے میں اس کام کی عمومی اجرت جو متعین ہے، مثلا چاول کے کھیت میں کام کرنے کے لیے ایک شخص کو بطور مزدور عامل مقرر کیا جاتا ہے تو اس کو ماہانہ 10,000 روپے عموماً دیے جاتے ہیں، یعنی عام طور پہ یہی اجرت وہاں پہ چل رہی ہے۔ تو یہ اس علاقے میں کام کرنے کی اجرت مثلی کہلائے گی کہ جو کھیت میں کام کرے اور وہ کام چاول کی فصل سے متعلق۔ یا دوسرا پہلو دیکھ لیا جائے کہ 1 ایکڑ زرعی زمین کی ماہانہ اجرت یا ٹھیکہ وہاں پہ 10,000 روپے ماہانہ ہے، تو یہ اس علاقے کی اجرت مثلی کہلائے گی، یعنی زمین والے عام طور پہ 1 ایکڑ زمین کا 10,000 روپیہ ماہانہ لیتے ہیں۔ تو گویا کہ اجرت مثلی اس کا مطلب آپ کے سامنے آ گیا۔ اب یہاں ضابطہ یہ ہے کہ حضرات شیخین رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اجرت مثلی کو مزارعت میں متعین کردہ پیداواری مقدار سے زیادہ نہیں ہونے دیں گے، اس سے کم رکھیں گے، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں اجرت مثلی جتنی بنے وہی دیں گے۔ اب دوسری طرف نہیں دیکھیں گے اور موازنہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ معاملہ تو فاسد ہو چکا ہے۔ جیسے یہاں دیکھیں کہ مزارعت میں طے شدہ اجرت کی موجودہ مقدار 3 مہینہ کام کے بعد پیداوار ہونے کے لحاظ سے اگر معاملہ فاسد نہ ہوتا تو یہ 60,000 روپے 10 بوری کی قیمت بنتی ہے۔ 3 مہینے کی اجرت مثلی وہاں دیکھی جائے تو وہ 75,000 روپیہ بنتی ہے۔ مثال کے طور پہ احمد اور حماد کے درمیان مزارعت ہوئی تھی۔ احمد زمین کا مالک تھا، احمد نے ہی زمین میں بیج بھی ڈالا اور ان کا آپس میں طے یہ ہوا تھا کہ 1/3 عامل کو ملے گی، جو پیداوار ہوگی اس پیداوار کا 1/3 عامل کو دیں گے اور 2/3 وہ احمد جو زمین کا مالک ہے وہ لے گا۔ اب ہوا کچھ اس طرح کہ جب یہ معاہدہ، یہ معاملہ ختم ہونے کے قریب آیا تو ان کی آپس میں کسی وجہ سے لڑائی ہو گئی، اس لڑائی کی وجہ سے یہ مزارعت کا معاملہ ختم کرنا پڑا۔ تب یہ ضابطہ ہے کہ جو بیج ڈالتا ہے ساری پیداوار اسی کی ہوتی ہے۔ تو اب یہاں جب فصل اٹھائی گئی تو چاول کی 18 بوریاں اس زمین سے پیدا ہوئیں۔ تو اگر یہاں پچھلا معاملہ برقرار ہوتا اور معاملہ ختم نہ ہوا ہوتا تو اس صورت میں حماد کو 6 بوریاں ملتی اور 12 بوریاں احمد جو زمین کا مالک ہے، بیج بھی اسی نے ڈالا ہے، اس کو ملتی، یعنی جو طے شدہ شرط تھی اس کے مطابق تقسیم ہوتی۔ لیکن اب معاملہ فاسد ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ تو اب یہاں پھر 2 صورتیں بنتی ہیں کہ بیج ڈالنے والا یا حماد ہوگا یا احمد ہوگا۔ تو اگر احمد نے بیج ڈالا ہوا ہے، زمین بھی احمد کی ہے، بیج بھی احمد کا ہے، تو جس کا بیج ہے پیداوار اس کو ملتی ہے، تو ساری یعنی 18 کی 18 بوریاں یہ احمد کی ہو جائیں گی اور حماد جو عامل ہے، حماد جو کام کر رہا ہے، اس کو یہاں پہ اجرت مثلی ملے گی۔ اب اجرت مثلی کیا ہے کہ اس علاقے میں جہاں احمد کی زمین ہے، اس کے گرد و نواح میں جن لوگوں کی زمینیں ہیں اور وہ لوگ بھی چاول کی کاشت کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے کھیتوں میں کام کرنے والے جو مزدور ہیں ان کو ماہانہ 10,000 روپیہ اجرت ملتی ہے۔ تو اگر دائیں بائیں دیکھا جائے تو گویا کہ اس علاقے میں چاول کے کھیت میں کام کرنے والے مزدور کی اجرت مثلی وہ 10,000 روپیہ ہے، اور اگر ہم اس فصل کو 3 مہینے پر محیط مانیں تو حماد نے 3 مہینے احمد کی زمین پر کام کیا ہے، لہذا حماد کو 3 مہینے کی اجرت مثلی 30,000 روپیہ مل جائے گا۔ یا اگر بیج حماد نے ڈالا ہوا ہے جو عامل ہے، بیج حماد کا ہے جو عامل ہے، زمین احمد کی ہے، تو اس صورت میں اگر ان کی لڑائی ہوتی ہے، معاملہ فاسد ہوتا ہے، تو 18 کی 18 بوریاں یہ حماد کی ہوں گی۔ اب حماد تو 18 بوریاں لے گیا، لیکن زمین جو احمد کی تھی اس کو کیا ملے گا؟ تو کہتے ہیں یہاں احمد کو اس زمین کی اجرت مثلی دی جائے گی۔ تو وہاں دیکھتے ہیں کہ احمد کے گرد و نواح میں جن لوگوں کی زمینیں ہیں، اگر وہ زمینیں کرائے پہ یا ٹھیکے پہ دیتے ہیں تو ان کا ماہانہ معاملہ 1 ایکڑ زرعی زمین کا 10,000 روپے میں طے پاتا ہے۔ تو اب یہاں یہ سمجھیں گے
کہ حماد نے 3 مہینے کے لیے احمد کی زمین ٹھیکے پر لی تھی، لہذا پیداوار جب 18 کی 18 بوریاں حماد نے لے لیں، تب حماد 3 مہینے زمین استعمال کرنے کا کرایہ یا ٹھیکہ وہ احمد کو دے گا، تو 10,000 روپیہ ہے تو وہ 3 مہینے کا 30,000 روپیہ بنے گا، یہ حماد احمد کو دے گا۔ تو گویا کہ دونوں پہلو سامنے آ گئے کہ اگر بیج حماد نے ڈالا ہو تو 18 بوریاں حماد کی اور حماد اس کی زمین کا کرایہ دے گا، اور اگر بیج احمد نے ڈالا ہو تو 18 کی 18 بوریاں احمد کی اور احمد حماد کو 3 مہینے کی مزدوری یعنی 30,000 روپیہ دے دے گا۔ اب یہاں حضرات شیخین رحمہم اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ میں جو مسئلے کا فرق ہے اس کو یہاں ہم اس صورت میں دیکھتے ہیں کہ ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ مزارعت میں طے شدہ جو اجرت تھی اگر وہ معاملہ برقرار رہتا تو 6 بوریاں وہ حماد کے حصے میں آتی، تہائی کے لحاظ سے 6 بوریاں یعنی 10 بوریاں حماد کے حصے میں آتی، تو 10 بوریوں میں سے اگر 1 بوری تو 6 بوریوں میں سے، ہاں دوبارہ سے سنیں، مزارعت میں طے شدہ اجرت کی موجودہ مقدار 3 مہینے کام کے بعد اگر وہاں پیداوار ہوتی اور معاملہ فاسد نہ ہوتا، تو چونکہ وہاں حماد کا حصہ تہائی تھا اور 1 تہائی میں 6 بوریاں وہاں نکلی ہیں، تو 1 بوری کی قیمت اگر 10,000 روپیہ فرض کی جائے تو 6 بوریوں کی موجودہ قیمت 60,000 روپیہ بنتی ہے۔ اب دوسری طرف آ جائیں کہ 3 مہینے کی اجرت مثلی فرض کرتے ہیں ہم، وہاں 1 مہینے کی اجرت وہاں چاول کا کام کرنے کے لیے چاول کے کھیتوں میں محنت کرنے پر 25,000 روپیہ ماہانہ اجرت مثلی ہے، تو 3 مہینے کے کام کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ 75,000 روپیہ بنتا ہے۔ تو اب جب ان کے درمیان مزارعت فاسد ہو گئی تو اجرت مثلی دیکھیں تو 75,000 روپیہ بن رہا ہے۔ ان کا آپس کا جو معاہدہ تھا مزارعت کے شروع میں اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کے لحاظ سے حماد کا حصہ 6 بوریوں کی قیمت 60,000 روپیہ بنتا ہے۔ تو یہاں آ کر حضرات شیخین اور امام محمد رحمہ اللہ کی آراء میں فرق ہے۔ حضرات شیخین فرماتے ہیں کہ اس کو 60,000 روپے سے زیادہ نہیں دیں گے، حماد کو 60,000 روپے سے زیادہ نہیں دیا جائے گا، اجرت مثلی اس کو ملے گی، لیکن اجرت مثلی دیتے ہوئے ہم ان کے پرانے معاہدے پر بھی نظر رکھیں گے کہ ان کے درمیان جو پہلے سے مزارعت کی ابتدا میں ایک معاہدہ ہوا تھا اگر وہ برقرار رہتا تو اس کے لحاظ سے تو 60,000 بنتا تھا، اور اجرت مثلی اب اس کی 75,000 بن رہی ہے، تو حضرات شیخین 60,000 سے اوپر نہیں جانے دیتے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو اجرت مثلی ہے ہم اس کو محدود رکھیں گے اور سابقہ معاہدے سے آگے نہیں جانے دیں گے، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، جتنی پیداوار ہو جائے، جتنی اس کی اجرت مثلی بنے وہ اجرت مثلی ہم دیں گے، چاہے وہ اس طے شدہ معاملے سے اوپر بھی چلی جائے۔ تو اب یہاں 75,000 روپیہ بن رہا ہے تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کو 75,000 روپیہ دے دیں گے۔ حضرات شیخین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ اوپر والا 15,000 تو یہ خود ساکت کر چکا ہے، اپنی رضامندی سے اس کو چھوڑ چکا ہے، لہذا اس کو 60,000 ہی دیں گے۔ آئیے اب عبارت میں دیکھتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ رَبِّ الْأَرْضِ، اگر بیج زمین کے مالک کی طرف سے ہو تو عامل کو اجرت مثلی دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں عامل کو اجرت مثلی ملے گی، لا يزاد على مقدار ما شرط له من الخارج، اس کو اس مقدار سے زیادہ نہیں دیں گے جس مقدار کی اس کے لیے پیداوار میں سے شرط لگائی گئی تھی، لأنه رضی بسقوط الزیادتی، اس لیے کہ وہ تو زیادتی کو ساکت کرنے پر خود راضی تھا۔ وہذا عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، یہ حضرات شیخین رحمہم اللہ کی رائے ہے۔ وقال محمد، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نیچے لکھا وبہ قالت الثلاثۃ، ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمہم اللہ، وہ تینوں حضرات بھی اسی کے قائل ہیں، لہو اجر مثلہ بالغا ما بلغ، کہ اس عامل کو اجرت مثلی دی جائے گی وہ جتنی بھی پہنچے، چاہے وہ 75,000 بن جائے تو آپ 60,000 پر محدود نہیں رہیں گے، اس کو 75,000 دیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے لأنہ کہ جو زمین کا مالک ہے اس نے اس عامل کے منافع کو حاصل کیا ہے عقد فاسد کے ذریعے سے، فیجب علیہ قیمتها، تو اب
اس زمین کے مالک پر لازم ہے ان منافع کی قیمت ادا کرنا، اذ لا مثل لہا، اس لیے کہ ان منافع کا مثل تو ہے نہیں، اگر مثل ہوتا تو پھر تو اس کا مثل دے دیا جاتا، جب مثل نہیں ہے تو پھر ان کی قیمت آئے گی۔ قد مر فی الاجارات، کہتے ہیں یہ مسئلہ اجارے کے باب میں گزر چکا ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ الْعَامِلِ، اور اگر بیج عامل کی طرف سے ہو تو فَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَجْرُ مِثْلِ أَرْضِهِ، تو زمین کے مالک کو اس کی زمین کی اجرت مثلی، یعنی اس جیسی زمینوں کا جو ٹھیکہ ہے اس کے بقدر پیسے، فرض کریں 3 مہینے کا معاملہ تھا، فصل 3 مہینے کی تھی تو 3 مہینے کے ٹھیکہ کے بقدر پیسے، 3 مہینے کے ٹھیکہ کے بقدر پیسے احمد جو زمین کا مالک ہے اس کو دے دیے جائیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جو عامل ہے حماد، اس نے زمین کے منافع کو حاصل کیا ہے عقد فاسد کے ذریعے، فیجب ردھا، تو اب اس پر لازم ہے کہ یہ ان منافع کو لوٹائے، وقت تعذر، تو اب منافع کو لوٹانا تو مشکل کام ہے، ولا مثل لہا، اور منافع کی مثل بھی نہیں ہوا کرتی، فیجب رد قیمتہا، لہٰذا ان منافع کی قیمت کو لوٹانا واجب ہے، منافع تو واپس کر نہیں سکتا، لہٰذا ایک ہی صورت ہے کہ قیمت اس پر ہم لازم کریں۔ وَهَلْ يُزَادُ عَلَى مَا شُرِطَ لَهُ مِنَ الْخَارِجِ، اب پیداوار میں جتنی مقدار کی شرط تھی کیا اس سے زیادہ اجرت دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو یہاں بھی وہی اختلاف ہے۔ حضرات شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جہاں تک معاملہ چلا جائے تو اس کو اتنی مقدار ہی دی جائے گی۔ فَهُوَ الْخِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، تو یہ مسئلہ اسی اختلاف پر ہے جس کا ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں، یعنی حضرات شیخین رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کی رائے گرامی میں جو اختلاف رائے ہے تو یہ اختلاف یہاں بھی پایا جائے گا۔ آخر میں ایک نظر ہم اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ڈال لیتے ہیں۔ فساد مزارعات کی صورت میں پیداوار کس کی ہوگی؟ وہ بیج والے کو ملے گی۔ بیج زمین والے کا ہو تو یہاں عامل کو اجرت مثلی وہ ملتی ہے۔ اجرت مثلی سے متعلق حضرات شیخین رحمہ اللہ کی رائے گرامی یہ ہے کہ اجرت مثلی کو ہم پرکھیں گے طے شدہ شرط کے ساتھ، کہ اجرت مثلی ہم طے شدہ شرط سے زیادہ نہیں دیں گے۔ طے شدہ شرط مثلا 60,000 اس کی مقدار بن رہی تھی، اجرت مثلی 75,000 بن رہی ہے، تو حضرات شیخین فرماتے ہیں کہ نہیں، ہم 60 سے اوپر نہیں دیں گے بلکہ اس سے چند پیسے کم رکھیں گے۔ اور اجرت مثلی سے متعلق امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، 75,000 بنتی ہے تو وہ ہم دے دیں گے، اب ہمیں اس فاسد معاہدے کو، فاسد معاملے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بیج عامل کا ہو تو زمین والے کو زمین کی اجرت مثلی ملتی ہے۔ تو منافع عقد فاسد سے کیسے حاصل ہوتے ہیں؟ کہ اصل میں جو معاہدہ، جو معاملہ مزارعت کا احمد اور حماد کے درمیان طے ہوا تھا، تو اس معاہدے کی روح سے تو ان کی پیداوار 1/3 اور 2/3 کے لحاظ سے تقسیم ہوتی، لیکن اب ان کا عقد فاسد ہو گیا کسی شرط کی وجہ سے۔ مثلا ایک شرط تھی مزارعت کے درست ہونے کے لیے، جو عامل ہے اس کو کھلی اجازت ہوگی، زمین اس کے حوالہ کر دی جائے گی۔ تو اب عامل حماد نے کام تو شروع کر دیا، لیکن اس کے کام میں جو زمین کا مالک ہے وہ رکاوٹ بنتا ہے۔ احمد نے اس کھیت کے گرد 4 دیواری بنا دی اور اس کو تالا لگا دیا۔ اب احمد اس تالے کی چابی اپنے پاس رکھتا ہے، حماد پیچھے پیچھے پھرتا ہے۔ اب کبھی اس حویلی کی چابی حماد کو ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی، اور وہ فصل چاول کی ایسی ہے جس کو مسلسل پانی کی ضرورت ہے۔ اب ایک دفعہ ایسا ہوا کہ احمد تالا لگا کے کسی لمبے سفر پہ نکل گیا۔ اب جب پانی مسلسل دستیاب نہیں ہوتا چاول کی فصل کو تو اس کا نقصان ہونے لگتا ہے۔ تو اب یہ ایک معاملہ فاسدہ درمیان میں آ گیا جس کی وجہ سے ان کا یہ عقد فاسد ہو گیا۔ تو اب عقد تو فاسد ہو گیا ہے، لیکن عقد فاسد ہونے کے باوجود منافع وہ یہاں حاصل ہوئے ہیں کہ حماد نے کچھ نہ کچھ تو کام کیا ہے جس کی وجہ سے یہاں پیداوار حاصل ہوئی، چاول اگا، اور 18 بوریاں چاول کی یہاں سے حاصل ہوئیں۔ تو گویا کہ جیسے منافع عقد صحیح سے حاصل ہوتے ہیں تو عقد تو فاسد ہوتا ہے، لیکن اس عقد فاسد سے بھی منافع حاصل ہوتے ہیں۔ تو اب جتنے منافع حاصل ہوئے ہیں اصولاً تو وہ منافع واپس کرنے چاہیے،
لیکن منافع کا واپس کرنا چونکہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ لا مثل لہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان منافع کی مثل ہوتی نہیں، لہذا منافع کی قیمت وہ فرض کی جاتی ہے اور وہ قیمت ادا کی جاتی ہے. ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا.